السلام علیکم جناب علی حضور. سب سے پہلے تو اگر کسی کے دل میں شک ہے نا کہ یہاں بیٹھ کے قوالی کا مزہ لیتے ہیں، وہ یقیناً ہم قوالی کا مزہ لیتے ہیں، لیکن یہ بنیادی طور پہ نا نسبت کو جوڑنے کا ایک مثال کے طور پہ اگر وہ کہہ رہا ہے کہ آؤ بیٹھے کہ کریں اپنے محبوب کی باتیں، تو محبوب کی باتیں کرنے کے لیے یہ ماحول ہوگا نہ کہ ہم میں سے کوئی ایسا خدا نہ خواستہ ہم کوئی اپنے آپ کو بادشاہ سلامت سمجھنے لگ جائیں اور ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے باتیں کریں. وہ عاجزی کا جو ماحول ہے وہ ایک بڑا بابرکت ماحول ہوتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی عبادات بتائی ہیں، جو احکامات ہیں، جو حکم آتے ہیں، وہ زیادہ تر جو ہے وہ مکہ کی صورت میں، مکی صورتیں جو ہیں ان میں زیادہ تر احکامات ہیں. جو مدنی صورتیں ہیں، جو مدنی حکم جبرائیل علیہ السلام، حکم خدا ہے براستہ جبرائیل علیہ السلام، اس میں زیادہ تر مسائل کی باتیں ہیں. اس لیے اگر آپ مدنی صورتوں کو زیادہ دیکھیں گے تو آپ کو قیامت کے آخری ایام اس میں جو ہے وہ بڑے واضح طور پہ نظر آتے ہیں. اس میں سے اکبر اور صغیر کو تقسیم ہمارے علماء کرام نے کیا ہے. علماء کرام آپ کو پتہ خود ایک بہت سی آسانی پیدا ہمارے لیے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ اس بات کو طنز تو نہیں سمجھ رہے؟ سن رہا ہوں. سمجھدار آدمی ہے. تو مثال کے طور پہ ایک آگ کا ذکر ہے جس میں کہ آگ ہوگی، پھر اس میں اگر آخر کی طرف آئیں، بالکل یہ ابتدائی بالکل ہے. مسلمان جو ہیں وہ ادھر کسر روم کے اوپر جو ہے وہ حاکم ہوں گے. تو مسلمان تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ رومنز کے اوپر یا فارس کے اوپر جو ہے وہ حاکم ہو سکتے ہیں. لیکن یہ جب اللہ تعالیٰ کے رسول سے پوچھا گیا کہ قیامت کتنی دور ہے تو آپ نے کہا اتنی دور ہے. تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا قیامت آگے اللہ کر سکتا ہے، آگے کر سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں کر سکتا ہے. کتنا کر سکتا ہے؟ کہا ایک یا آدھا دن، یا ایک اور آدھا دن، دونوں موجود ہیں روایتیں. تو صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ ایک دن کتنا ہوگا؟ کہا 500 سال کا. وہ جو اللہ جب بات کہتا ہے نا، یہ بات صرف اس لیے اپنے بچوں کو بتانے کے لیے کر رہا ہوں، جو اللہ بات کہتا ہے تو اس کے پیچھے تھوڑی سی نا عقل اور فہم بھی رسول پاک سے ہی لینی پڑتی ہے کہ وہ سکیل آف تھنکنگ کیا ہے. تو اب جو آج بات کریں گے اپنے علماء کرام سے، وہ خالصتاً اور خصوصاً یہ بات کریں گے کہ آج کا ماحول جو ہے اس میں قیامت کی کیا نشانیاں نظر آ رہی ہیں. عین ممکن ہے کہ ہمارے لہجے قیامت کی نشانی ہو، ہمارے مزاج قیامت کی نشانی ہو، ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارے ٹیلی فون ہمارے ہاتھوں میں قیامت کی نشانیاں ہوں، اور قیامت کی نشانیوں کو ہم سہولت سمجھ کے استعمال کر رہے ہوں. یہ بھی ممکن ہے کہ ہمارا لباس قیامت کی نشانی ہو. جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا اس سے رک جائیے، جس سے نہیں روکا اس میں احتیاط کیجیے، جس سے نہیں روکا اس میں احتیاط کیجیے تاکہ آپ کسی بھی ریڈ لائن کو کراس نہ کریں. اپنے علماء اکرام کے ساتھ بات کرتے ہیں اور جناب اپنی اپنی جگہ پہ جاتے ہیں، اور یہ جگہ پہ صرف اس لیے جا رہے ہیں کہ ہمارے مہمان جو ہیں وہ زبیر بھائی آ گئے ہیں. السلام علیکم زبیر بھائی، تشریف لائیے سر. خیریت سے ہیں آپ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آئیے. جی بتائیے. السلام علیکم جناب شاہ جی، خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ تشریف لائیے. تو جناب علی آج ہمارے ساتھ ہوں گے علامہ تقی مہدوی بھائی انشاءاللہ تعالی. حافظ صاحب تشریف لے آئے، علامہ عمران بشیر تشریف لائے ہوئے ہیں. صفدر عباس بہت شکریہ آپ کا. سید ریحان انور ماشاءاللہ تعالی سلامت رہیے بیٹا، پہلی دفعہ ہے، آپ کو بہت وارم ویلکم. اور سارم بھائی السلام علیکم. سر عمر بھائی آپ کے ذہن میں کوئی قیامت کے بارے میں ہے صورتحال کہ کب آ جائے گی؟ پتہ نہیں اس پہ انشاءاللہ بھی کہنا چاہیے کہ نہیں؟ کڑوی لگتی ہے ہمیں، مگر یہ ہے کہ ہم قیامتی کے دور میں بیٹھے جو کچھ دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو نوچ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، صرف اپنی زندگی، یہی قیامت لگ رہی ہے. یہی قیامت ہے. اور کیا ہے، نہ رشتے رہے، نہ کوئی نظام رہا، دین کیا، قانون کیا، ہم تو ہر چیز سے ہٹے بس اپنی دنیا بنائے بیٹھے ہیں. اچھا کمال بات ہے، نبی موجود ہیں تو صحاب کو قیامت کا انتظار ہے، اور قیامت ہمارے میں اور نبی میں 1450 سال کا فرق آ گیا، ہمیں پھر قیامت کا انتظار نہیں ہے. لال بھائی آپ نے کہا نا، میں ایک دم اس پہ ڈر گیا تھا کہ آدھا دن یا ایک دن. جب آپ نے کلیئر کیا تو سمجھ میں آیا کہ 500 سال. بات یہ میرا جو ایمان ہے، جو میں کوئی ہمارے زبیر بھائی بیٹھے دوسرے مفتی صاحب بیٹھے یہ بتائیں گے، لیکن جو میں سمجھتا ہوں قیامت ہم روک سکتے ہیں. اللہ نے شاید اس لیے اس کا ٹائم مقرر نہیں کیا، لیکن وہ ہم نے روکنی ہے اپنے اعمال سے.
جب ہم اپنے اعمال اچھے نہیں کریں گے، ہم اسی تباہی اور بربادی کی طرف جائیں گے تو قیامت بہت نزدیک آتی چلی جائے گی۔ حضور حیرت نہیں ہوتی اس بات کی کہ جو صحابی ہیں اور استاد موجود ہے تو فکر قیامت ہے، عذاب الہی پڑ رہا ہے، جانوروں کی طرح ایک دوسرے کو کھا رہے ہیں اور خوف قیامت ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ صرف یہ جاننا چاہتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں ہم اس طرح سے نہ جائیں کہ صغیر کون سی ہیں، کبیر کون سی ہیں، ہم یہ دیکھیں کہ آج کے زمانے میں، آج کے دور میں وہ کون سی نشانیاں ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ جن کی روایتیں بھی موجود ہیں یا جن پہ اشارتاً یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ نشانیاں ہیں قیامت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ بلال بھائی، جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ صحابہ کرام تو اتنے زیادہ فکر مند ہوتے تھے، اور وہ تو خیر القرون کا زمانہ تھا، اعلیٰ ترین لوگ، اعلیٰ ترین زمانہ، چشم فلک نے ایسے انسان کبھی دیکھے ہی نہ تھے، اور اعلیٰ ترین انسانوں پر سورج اور چاند طلوع ہوا کرتا تھا، اور سورج اور چاند اگر ان کی نوکری چاکری کرتا تو سمجھ میں بھی آتا تھا۔ وہ لوگ قیامت کے بارے میں فکر مند، اور آج ہم قسم پرسی کی حالت میں، زوال و پستی کی حالت میں، ہمیں قیامت کی کوئی فکر نہیں ہے، فرونیت سی لگتی ہے کچھ، بیعینی یہی تکبر ہے، ناعملی، بے عملی ہے۔ اور صحابہ کرام کی فکر کا تو یہ عالم ہے، کتب صحاح کی روایتوں میں پتہ چلتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے بارے میں بیان فرماتے تھے تو کئی صحابہ کرام فرماتے تھے ہمیں لگتا تھا یہ جو جھاڑیاں ہیں نا، اس کے پیچھے کھڑا ہے، اس کے پیچھے دجال کھڑا ہے۔ اچھا، بعض صحابہ یہ فرماتے تھے کہ کچھ جھاڑیوں کے کچھ پتے، کچھ اس کی ٹہنیاں ہلنے لگتی تھی تو ہم سمجھتے تھے شاید اب اس کے پیچھے سے آ رہا ہے۔ لیکن اتنا قریب زمانہ، اتنا قریب زمانہ، اور اتنی کوڑھن اور اتنا غم اور اتنی فکر، اور آج ہم بے فکری اور اس کے قعر مذلت میں کس طریقے سے گرے ہوئے۔ یہ جو بات آپ نے دوسری ارشاد فرمائی کہ آج کے دور میں کون کون سی علامتوں کا ظہور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، 15 علامتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حدیث کے اندر بیان فرما دی، اور کئی کتب صحاح میں سے کئی حدیث کی کتابوں میں آئے، اور وہ شروع یہاں سے ہوتا ہے، میں تفصیل کی طرف نہیں جاؤں گا، ٹائم کم ہوتا ہے۔ عزت تو خزل فیء دولا والامانت مغرما والزکاة مغنما، اطاع الرجل امہ، اطاع الرجل زوجته وعق امہ وادنا صدیقہ وظہرت الاسواق فی المساجد واکرم الرجل مخافت شر الى آخری الحدیث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جب مال غنیمت کو، یعنی جو قومی مال ہوگا، اس کو ذاتی مال سمجھا جانے لگے، بتائیے آج جو کرپشن، چلیں چلتے ہیں، ٹیکس کا مال، پروگرام ہو گیا جی مطلب آپ کیا کرتے ہیں، جا کے سحری کرتے ہیں، جی یار لگتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے یوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا آج کے زمانے کو دیکھ کر ایک ایک بات ارشاد فرمائی۔ جب مال غنیمت کو آپ اپنا ذاتی مال سمجھنے لگ جائیں۔ اچھا، مال غنیمت کیا ہوتا ہے؟ وہ تو قومی مال ہوتا ہے نا، تو ٹیکس کا مال، ریاست کا مال، حکومت کا مال، وہ بھی قومی مال ہوتا ہے، جب آپ اس کو یوں استعمال کریں جیسا کہ ذاتی ہے، زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھا، تو فرمایا یہ قیامت کی علامت ہے۔